15 اگست کا دن یہ وہ دن ہے جس میں ملک ہندوستان کے باشندے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں، ملک ہندوستان کو انگریز کے پنجوں سے نجات دلانے میں جتنی قربانیاں علماء حق، علماء سلف، علماء اہل حدیث، داعیان کتاب و سنت کی ہے، اتنی قربانیاں کسی کی نہیں ہے۔ لیکن 15 اگست کے موقع پر بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہے جنہیں دیکھ کر یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز میں، ان چیزوں میں تعصب جھلک رہا ہے۔ 15 اگست کے موقع پر دیگر مکاتب فکر کے لوگ اپنے ذمہ داران اور اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو، اپنے علماء کرام کی داستانوں کو ہی بیان کرتے ہیں، اور وہی پر ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں جو علماء کرام سر فہرست تھے، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ علماء اہل حدیث ہے، وہ علماء سلف ہے، وہ داعیان کتاب و سنت ہے۔ لیکن 15 اگست کے موقع پر داعیان کتاب و سنت کی قربانیوں کو، خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ انصافی نہیں ہے، یہ بے انصافی ہے۔ عزیزان ملت، اسلام ہم سب کو حقیقی آزادی عطا کرتا ہے۔ اسلام انسان کو صرف ظاہری طور پر آزاد نہیں کرتا ہے بلکہ باطل پرست کی غلامی سے بھی آزادی دلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو صرف رب العالمین کے آگے، رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی باطل پرست کے لیے ان چیزوں کو انجام نہیں دیا جائے گا۔ حقیقی آزادی کے عوامل کیا ہے؟ حقیقی آزادی کے یہ عوامل ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے اور تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے خالص کرے۔ اسی کو حقیقی آزادی کہا جاتا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی انسان کو معبود نہیں مانتا ہوں، میں مال و دولت کو معبود نہیں مانتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو معبود نہیں مانتا ہوں، اور میں رسم و رواج پر رب العالمین کے حکموں کو مقدم کرتا ہوں۔ حقیقی آزادی کے جو عوامل ہے، ان عوامل میں سے دوسری چیز انسان کو اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اپنی جو نفسانی خواہشات ہے ان خواہشات کی غلامی سے آزاد کرے۔ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے انسان کو اپنے نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، اس کی جو خواہشات ہے اس سے بچنا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اور اپنی خواہشات کے آگے، اپنی خواہشات پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو مقدم کرنا ہے، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج کا انسان 15 اگست کے دن آزادی تو مناتا ہے لیکن اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے نفسانی خواہشات میں جکڑ کر کے مناتا ہے۔ یہ حقیقی آزادی نہیں۔ حقیقی آزادی اگر انسان چاہتا ہے تو اس کو اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہوگا، اور اپنی نفسانی خواہشات کے آگے کتاب و سنت کو مقدم کرنا ہوگا۔ حقیقی آزادی کے جو عوامل ہے اس میں سے تیسری چیز شخصیات کی غلامی سے آزادی ہے۔ ہم اپنے وجود اور نفوذ کے اعتبار سے آزاد ہیں، مگر ذہنی طور پر اب بھی ہم غلام ہیں جیسے پہلے تھے، اور اسی غلامی میں شخصیات کی غلامی بھی ہے۔ آپ دیکھو ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے زیادہ
اپنے اماموں، اپنے عاملوں، اپنے باباؤں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، وہ اپنے اماموں، اپنے باباؤں، اپنے عاملوں کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مقدم کرتے ہیں، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ حقیقی آزادی اگر چاہتے ہو تو شخصیات کی غلامی سے مجھ کو اور آپ کو نکلنا ہوگا اور خالص کتاب و سنت کے تابع بن کر کے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگیاں گزارنی ہوگی۔ ایک آخری بات، ایک آخری گزارش، جب حقیقی آزادی کی بات آتی ہے تو مغربی اور جدید سیکولر تصور میں اس آزادی کو جس انداز سے، جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ اسلام ان تمام خرافات سے، اسلام ان تمام بدعقیدگیوں سے روکتا ہے، پابندی لگاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ انسان زنا کرتا پھرے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ انسان چوری کرتا پھرے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ انسان کسی پر ظلم کرتا پھرے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ انسان برائیوں کو فروغ دیتا پھرے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ انسان رشوت لیتا رہے، رشوت کھاتا رہے اور دوسروں کو کھلاتا رہے، یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، 15 اگست کا دن یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ علماء حق، علماء اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر کے علماء ذمہ داران نے اس ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں جتنی قربانیاں پیش کی ہے، ان قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس ملک ہندوستان کو آزادی دلانے میں سر فہرست علماء صادق پر، علماء اہل حدیث، علماء سلف کی قربانیاں ہیں۔ ہم علماء حق کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔